بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام واولادہ الطاہرین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما علی امام زماننا ولی العصر والزمان صاحب الزمان شریک القرآن خلیفۃ الرحمن امامنا الثانی عشر المہدی المنتظر قائم آل محمد علیہ الصلاۃ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ درود پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ برادر عزیز و گرامی مولانا پیام صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک خوابگاہ ہے، ایک مؤسسہ ہے چل رہا ہے۔ سن کر اچھا بھی لگا، دیکھنے کی آرزو اور تمنا بھی ہوئی۔ انہوں نے یہ موقع فراہم کر دیا۔ در حقیقت یہ نہ میری جگہ ہے اور نہ میں اس کے لائق اور قابل ہوں۔ آپ حضرات سے ملاقات پروگرام تھا، ایک دوسرے سے واقفیت، ایک دوسرے کی شناخت، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا تاکہ راہ نشر معارف اسلامی میں ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حسن تعاون اور تعامل کر سکیں۔ جب حکم ہے تو میں نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے جو در حقیقت سرکار مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے عنوان سے مشہور و معروف ہے کہ جب رہتی دنیا تک آخری رسول رحمۃ للعالمین نے عالم بشریت کو اس کی نجات اور زندگانی دنیا میں کامیابی کے لیے ایک صحیفہ مکتوب قانون الہی لوگوں کے حوالے کیا ہے، تو قرآن مجید کی شکل میں یہ پہلی وحی ہے جو سرکار پر نازل ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلا رابطہ ہے اللہ کا، ان کا تو خدا سے ہمیشہ کا رابطہ رہا ہے۔ خلق اول ہیں، عقل اول ہیں، نور اول ہے، مجسم علم ہیں وہ۔ اگر احادیث میں کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا، نور کو خلق کیا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی کوئی بھی نام دیجئے، وہ نور محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تمام انبیاء الہی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو رسالت کی ذمہ داریاں ادا کی ہیں، وہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں اور آپ کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہوئے۔ بہرحال تو یہ پہلی وحی ہے
جو نازل ہوتی ہے قرآن مجید میں، 5 آیتیں، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی نام ہے، جتنے بھی اسماء ہیں، جتنے بھی اسماء الہی ہیں، وہ اس کے اسماء صفات ہیں، اور وہ اسماء صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر اس کے اسم حسن سے، اسم مبارک سے اس کی کسی صفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رحمان یعنی رحمت والا، رحیم یعنی رحمت والا، اردو میں تو ایک ہی کہا جائے گا، لیکن جب آپ تفصیل میں جائیں گے تو یہ دونوں رحمتیں فرق کرتی ہیں۔ ایک وسیع رحمت جو پوری کائنات کو شامل ہے، اس کے مومن بندوں کو، عاصی بندوں کو، گنہگار بندوں کو، باغی بندوں کو، سب کو شامل ہے۔ جب اس کی رحمتیں برستی ہیں تو اپنا پرایا نہیں دیکھتی ہیں، سب کو شامل ہے۔ ایک رحمت سے اس رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے جو مطیع و فرما بردار بندے ہیں، ان کے ساتھ کچھ رحمت مخصوص ہے۔ جب ان کا عمل مخصوص ہے تو فضل و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی خصوصیت برتی جائے۔ تو ایک رحمت ان کی طرف ہے، توفیقات کی رحمت، ایمان کی رحمت، آخرت کی رحمت، جنت کی رحمت، ثواب کی رحمت۔ عذاب تو وہ کسی پہ نازل کرتا ہی نہیں ہے، عذاب بندہ خود اپنے لیے طے کرتا ہے اپنے عمل سے۔ وہ فضل کی بارش کرتا ہے، اور خصوصی فضل وہ اپنے باغیوں پر بھی، اپنے گنہگاروں پر بھی، اپنے دشمنوں پر بھی فضل و کرم سے پیش آتا ہے، ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ مگر ایک خصوصیت ہے، دنیا کی رحمت، آخرت کی رحمت۔ تو بہرحال چونکہ رحمتوں، یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں انشاءاللہ، قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر، توجہ، تعقل، تفکر، تدبر کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ایسے ہی خطیبانہ لفاظی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر دقیق معانی اور معارف پائے جاتے ہیں۔ تو ضرورت نہیں تھی اللہ کے بعد، چونکہ وہ اس کا اسم ذات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہر طرح کا کمال پایا جاتا ہو، کوئی نقص نہ پایا جاتا ہو، ہر حسن پایا جاتا ہو، کوئی عیب نہ پایا جاتا ہو۔ تو اللہ کہہ دیا تو رحمان بھی ہو گیا، اللہ کہہ دیا تو رحیم بھی ہو گیا، اللہ کہہ دیا تو مالک بھی آ گیا، اللہ کہہ دیا تو خالق بھی اس میں آ گیا، اللہ کہہ دیا تو رؤوف کی صفت، سب کچھ جو کچھ ہم تصور کر سکتے ہیں صفات کمال سب اس میں آ گئی ہیں۔ جو کچھ عیب اور نقص پایا جاتا ہے جس سے ہم اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں، اس کو منزہ سمجھتے ہیں، اللہ کہہ دیا تو یعنی وہ ہر ایسی صفت سے پاک اور منزہ ہے۔ لیکن یہ کمال ہے اس مالک کا، یہ رحمت ہے کہ اس نے اللہ جیسے اسم کے بعد ہر آیت کو شروع کرنے کے لیے جس اپنی صفت کا انتخاب کیا ہے وہ رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کی تمام تر صفات میں جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس کی خدا کے بارے میں ہم طلبہ کو تشہیر، تبلیغ اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمان ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ قرآن کریم کی آیات میں 114 سوروں میں مختلف صفات کا وہ تذکرہ کر دیتا ہے، ہر سورے کے مضمون کے لحاظ سے۔ بسم اللہ ایک جگہ اس نے کیا کہ ایک سورہ نازل کیا، تو چونکہ مشرکین سے برات کا اظہار تھا تو بسم اللہ ہے ہی نہیں، تو کر سکتا تھا ہر سورے کے مضمون کے لحاظ سے بسم اللہ القہار الغفار، کہیں کریم، کہیں مالک صفات، لیکن صفت الرحم کو اس کو واضح کرنا مقصود تھا
اس اپنی رحمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا مقصود تھا اسے، تو اس نے اپنوں کو انصفاف سے پیش کیا۔ پھر ارشاد ہوتا اقرا، اے میرے حبیب پڑھیے۔ نہ میں ان آیات کی تفسیر میں جاؤں گا اور نہ کر سکتا ہوں، نہیں وقت میرے پاس۔ کتنا وقت ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ چلیں اگر آپ کی طرف سے کوئی وقت نہیں ہے، ہم بہت مختصر، زیادہ پریشان نہیں کریں گے آپ کو، اور آپ ان مطالب سے ہم سے بہتر واقف ہیں، جانتے ہیں۔ یہ فقط وہ وظیفہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، جیسے درود ہم پڑھتے ہیں تو کیا جب آپ درود پڑھتے ہیں تو کیا مجھے نہیں آتا ہے؟ جب میں سلام اور درود پڑھتا ہوں تو کیا آپ کو نہیں آتا ہے؟ جب میں ایک شعر سناتا ہوں تو کیا وہ آپ کو نہیں آتا ہے؟ مگر وہ تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ ذکر خود نورانیت لاتا ہے اور معنویت پیدا کرتا ہے اور محبتوں کا اضافہ بنتا ہے، اس لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو نہ میں تفسیر میں جاؤں گا، ترجمہ بھی آپ کی شان کے برخلاف ہے، تبرکاً میں بس تاکہ ربط دے سکوں اپنی بات کو۔ اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو علق سے خلق کیا ہے۔ اقرا، پھر گزارش، پھر حکم ہوتا ہے پڑھیے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا پروردگار انتہائی کرم والا ہے، اپنے کرم کا اشارہ کر رہا ہے۔ الذی علم، جس نے تعلیم دی ہے، اور تعلیم بغیر وسیلے کے نہیں، یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ فقط وہی اور ذہن میں بات ڈالنا مقصود نہیں ہے، قلم یعنی وہ پائیدار رہے، یادگار۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اس کے علم میں نہیں تھا۔ 5 یہ مختصر سی آیتیں ہیں، لیکن اس میں علم اور تعلیم سے متعلق تقریباً 7 لفظیں استعمال ہوئی ہیں۔ اقرا، 2 بار اقرا ہے، قلم ہے، علمہ ہے، ما لم یعلم ہے، تو 7 ایسے لفظ استعمال ہو جن کا تعلق علم سے، جو کہ علم کی عظمت پر دلیل ہے۔ اور یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ پیغمبر جو آخری رسول بن کر آ رہا اور رہتی انسانیت تک ہدایت کا علمبردار ہے، وہ در حقیقت رسول علم ہے، اس لیے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان ہے۔ اللہ نے یہاں پر پھر اگر آپ غور دیکھیں، بسم اللہ کے بعد الرحمن، پھر رحیم، اور پھر اپنے کو رحمان کہہ کر، اور پھر کیا کہا؟ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو وہ معلم ہیں، یہ انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور ان کو علم مجسم بنا کر بھیجا ہے، اور یہ معلم کائنات ہیں، ان کے ذریعے خداوند عالم نے علم کو عام کیا ہے۔ یہ شہر علم ہیں، ان کے بعد اور ان کے ساتھ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ باب علم ہے۔ جہالت سے تو آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا، جہالت اندھیرے کا نام ہے۔ ہے ہی نہیں، یعنی علم کے نہ ہونے کا نام جہالت ہے۔ باطل کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی، حق یعنی جو چیز ہوتی ہے، اور جو نہیں ہوتی وہ باطل ہے۔ تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی جہالت کوئی چیز شے نہیں ہے۔ علم نہ ہونے کا نام جہالت، اندھیرے کا نام ہے، تاریکی کا نام ہے۔ تو جہالت کے ذریعے تو ایک قدم انسان آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ علم ہے جو روشنائی ہے، جو نور ہے، جو روشنی ہے، جس کے بغیر انسان حرکت کر ہی نہیں سکتا ہے۔
نہ دنیا میں، نہ آخرت میں، نہ مادیات میں، نہ مان، کہیں نہیں حرکت کر سکتا ہے۔ اور یہی در حقیقت پہلا زینہ ہے انسان کی ترقی اور کامیابی کا، لیکن ممکن ہے اس علم کے حاصل ہونے کے بعد آدمی نجات کے بجائے اپنے لیے ناکامیوں کے گڑھے کھود لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے۔ میں نے جبھی جیسا آپ کے سامنے عرض کیا کہ غلط کام بھی بغیر علم کے تو کر ہی نہیں سکتا ہے، راستہ طے ہی نہیں کر سکتا بغیر علم کے۔ یہی علم ہے جو پھر انسان کی گمراہی کا سبب ہوتا ہے، چاہے وہ خود گمراہ ہو یا لوگوں کو گمراہ کرے یا غلط ٹریک پہ۔ جب یہ علم غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، غلط افراد کے پاس پہنچ جاتا ہے، غلط اشخاص کے پاس پہنچ جاتا ہے، تب گمراہی پیدا ہوتی ہے، تب سماج میں مصیبتیں آتی ہیں، تب پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی لیے اپنے حبیب کا جب تعارف کراتا ہے خداوند عالم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ علم اول ہیں، یہ خلق اول ہیں، یہ علم مجسم ہیں، یہ عین علم ہیں، ان کو ہم نے پیدا ہی علم کیا، یہ شہر علم ہیں۔ آنے کے بعد سب سے پہلا کام انہیں علم کی روشنی بکھیرنا تھا، لیکن علم کے مرتبے کو تیسری منزل پر آ کر خداوند عالم بیان کرتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلے یہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ آیات الہی کی تلاوت کے بہترین نتائج اور اس کے بابرکت ثمرات یہ ہوتے ہیں، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دل کی جو کھیتی ہے، دماغ کی جو سرزمین ہے، وہ زرخیز ہو جاتی ہے، اور وہ جو گناہ، کثافت، آلودگی یا بدبختی یا کسی بھی طرح کی جو تاریکی کی وجہ سے دل میلا ہو جاتا ہے، وہ انسانی وجود آلودہ ہو جاتا ہے، یہ تلاوت آیات الہی اس دل کو پاکیزہ بناتے ہیں، طاہر بناتے ہیں، منور کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ ہوتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تو یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے بڑے، جو بھی ہمارا بڑا رہا ہو، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہم حصول علم کے راستے پر آ گئے، یا ممکن ہے بعض ایسے لوگ ہوں خود جوش وہ انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہو، تو بڑی سخت منزل ہے، بہت اچھی منزل ہے، یہی مطلوب الہی ہے، لیکن بڑی سخت منزل ہے۔ اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں، کم سے کم اس ترتیب کی ہم رعایت کریں۔ صلوات پڑھیں بابا کو۔ ابھی انتظار کریں بیٹا، 1 منٹ میں فون کر رہے ہیں آپ کو۔ تو بڑی سخت منزل ہے یہ، لہٰذا کچھ نہ کر سکیں تو کم سے کم ہم، تاکہ اس راستے میں اس منزل کو ہم پا سکیں جو مطلوب الہی ہے، اس انداز سے علم حاصل کریں جو اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے کی، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ العلم نور یغذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم نور ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کے معارف میں غور کریں گے، ہماری زبان تلاوت نہیں کرے، ہمارا وجود تلاوت کرے۔ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں تو اس انداز سے اگر ہم پڑھیں کہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے، یہ کتاب ہم سے مخاطب ہے، تو من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو راہ خدا میں مجاہدت کرنے والے ہیں، اللہ ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نصاب تعلیم میں یہ رکھیں۔ حوضے میں ایسا نصاب نہیں، میں مولانا سے تنہائی میں گفتگو کر رہا تھا جب ملاقات ہوئی تھی، کم سے کم قرآن مجید پر مفاہیم کے لحاظ سے ایک طالب علم کی ایک بار تو نظر ہو جائے،
میں آموزشی زمانے کی بات کر رہا ہوں، یعنی ہمارا نصاب ایسا نہیں ہے، خود حوزوی نصاب میں تعلیمی نصاب، افسوس کی بات ہے۔ کم سے کم ہم پہلا سال جب ہم آتا ہے تو مختلف کورسز کو الف سے یہ تک پڑھتے ہیں، پہلے ہی 6 مہینے میں ہم طہارت سے لے کر دیات تک احکام الاسلام پڑھ لیتے ہیں، دوسرے سال میں ہم بدایت الہدایہ پڑھ لیتے ہیں شیخ حراملی کی، تیسرے سال میں ہم تبصرۃ المتعلمین، یعنی ایک احکام پر سطر کے لحاظ سے مختصر نظر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید ہم تلاوت کے اعتبار سے تو شاید پڑھ لیتے ہیں پورا، لیکن اس کے معارف پر ایک مختصر توجہ کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ ایک دورہ تو کم سے کم ہمارا گزرنا چاہیے۔ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اس سے احکام کو حاصل کرنے کی نیت سے، قرآن ہم سے کیا گفتگو کر رہا ہے، ہم سے کیا مخاطب ہے، جو تفاعل کیا جاتا ہے وہ مطلب یہی ہے، ہم روزانہ کم سے کم 1 صفحہ 1.5 صفحہ خود اس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کریں کہ ہمارا خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ جب بھی ہم کہیں مشکل میں ہوں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز، روزے اور ان سب صبر کے علاوہ قرآن مجید کو کھولیں، اللہ سے تفاعل کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت ہمارے لیے حکم الہی کیا ہے، وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیسے راستے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، وہ لوگوں کی زبانوں پر جب گفتگو جاری کر کے ہم متوجہ کرتا ہے تو کتاب الہی ہے۔ تو قرآن کو استنطاق کریں، اس سے ہم گفتگو کریں، باتیں کریں، اس سے بات لیں، تو انشاءاللہ ہمارا دل طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ رہے گا، اور جب ہمارا وجود طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ رہے گا تو علم کی دولت ہمیں حاصل ہوگی، اور یقینی طور پہ ہم پھر اس علم سے اللہ کے نیک بندوں کے لیے نیک راہ میں ترقی اور تعالی کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ کبھی یہ علم ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، بغیر تربیت کے، بغیر تزکیے کے جب ان کے پاس دولت علم آ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ انسانیت کے فائدے کی باتیں کریں، انسانیت کی تباہی کے لیے اس علم کو زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اگر یہ قوت دی ہے کہ آپ کائنات کے ذروں کی صلاحیتوں کا انکشاف کر سکتے ہیں تو اس کو انسانیت کی ترقی میں لگائیں، اس خلقت میں لگائیں، اس کی تخلیق میں لگائیں، اللہ کا نمائندہ اس شکل میں بنے، مظہر اوصاف خدا تکوین میں بنے، تخلیق میں بنے، تعالی و رشد میں بنے۔ مگر اس علم سے جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں، جن کا نفس تزکیہ یافتہ نہیں ہوتا ہے، وہ انسانیت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس توفیق کے شکرانے کو ادا کرتے ہوئے یہ مزید دعا کرتے ہیں کہ پروردگار علم حاصل کرنے کی یہ نیک توفیق کبھی ہم سے سلب نہ ہو، جو تیرے منظور نظر علم حاصل کرنے کے اہداف اور مقاصد مقدس راستہ ہے اس کو ہمیں فراہم فرما، علم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں کرامت فرما۔ وہ دشمنان خدا و رسول اور دشمنان دین خدا، دشمنان انسانیت جو آج انسانیت کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، ظالم صہیونسٹ اور تمام وہ ظالم افراد جو اس کائنات کی سہولتوں سے اور اللہ کی ڈھیل دی ہوئی رسی کا غلط فائدہ اٹھانے کے بعد عالم انسانیت کے لیے عذاب بن گئے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، اور ہمیں ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق کرامت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ایک بار پھر ہم تیری بارگاہ میں حمد و ثنا کے کلمات ادا کر رہے ہیں۔ اس صراط مستقیم پر اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں دامن قرآن اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، آل محمد کی محبت پہ جینا، انہی کی محبت کے ساتھ مرنا، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔